13 ہفتے مکمل ہونے سے پہلے اگر حمل ضائع ہو جائے تو اسے ارلی پریگننسی لاس کہتے ہیں۔ اسے مس کیریج اور سپونٹینیس ابارشن بھی کہتے ہیں۔ آدھے مس کیریج اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بچہ پراپرلی ڈیولپ نہیں کرتا۔ یہ ایب نارمل کروموسومز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ماں کی طرف سے ماں کے ایگ میں اور والد کی طرف سے اس کے جرثومے میں ان دونوں میں کروموسومز کی تعداد برابر نہیں ہے تو بچہ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرے گا اور ضائع ہو جائے گا اور اسے مس کیریج کہتے ہیں۔ اسے آپ قدرت کا ایک مہربانی سمجھیں کہ وہ ایب نارمل بچے کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتی۔ مس کیریج ہونے میں زیادہ تر کیسز میں خاتون کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ پلیز یہ یاد رکھیں کہ مس کیریج کے اکثر کیسز میں خاتون کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ آپ کے کام کرنے کا، ایکسرسائز کرنے کا، حمل کے دوران جو سٹریس ہوتی ہے اس کا، اپنے پارٹنر کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کا، اور اگر آپ حمل سے پہلے مانع حمل گولیاں استعمال کرتی رہے ہیں تو ان سب کا مس کیریج یا پریگننسی لاس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح حمل میں مارننگ سکنس یعنی جو الٹی اور متلی ہوتی ہے وہ بھی ان کی وجہ سے بھی یہ پریگننسی لاس نہیں ہوتا۔ بعض خواتین یہ سوچتی ہیں کہ وہ یکدم اچانک گر گئی تھیں یا انہیں کوئی چوٹ لگی تھی یا وہ یکدم ڈر گئی تھیں یا ان کو بہت زیادہ سٹریس تھی، لیکن ان ساری چیزوں کا مس کیریج یا حمل ضائع ہونے کے ساتھ بس ایک اتفاقی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درد یا درد کے بغیر بلیڈنگ کا ہونا حمل ضائع ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ بلیڈنگ ہوئی ہے، کافی زیادہ پانی نکلا ہے یا اور کوئی ٹیشو کا نکلا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ پریگننسی کے شروع میں ہلکی سی بلیڈنگ تو نارمل ہوتی ہے، لیکن اگر بلیڈنگ ہیوی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے اور یہ الٹرا ساؤنڈ 2-3 دفعہ کیا جائے گا۔ اگر اس الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ حمل باقی ہے یا ضائع ہو گیا ہے، پھر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک ہارمون ہیومن کورینک گونیڈوٹروفن کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ بھی 2-3 دفعہ کیا جائے گا، اگر اس کا لیول کم ہے یا پھر اس کا لیول بتدریج کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ حمل ضائع ہو گیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا پیلوک ایگزامینیشن کریں گے اور اگر اس میں جو یوٹرس کا منہ ہوتا ہے جسے سروکس بولتے ہیں ڈائلیٹ ہونا یا کھلنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے آپ کا حمل ضائع ہو گیا ہے۔ مس کیریج کے بعد کچھ ٹیشو یوٹرس کے اندر رہ جاتا ہے، اسے انکمپلیٹ مس کیریج کہتے ہیں۔ اس ٹیشو کو یوٹرس سے نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اس ٹیشو کو نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں اور اس کا انحصار اس پر بھی ہے کہ آپ کی پریگننسی کتنی بڑی تھی۔ اگر آپ کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے تو آپ کو RH امیونوگلوبولنز کا ٹیکہ لگایا جائے گا تاکہ آپ کو اگلی پریگننسی میں RH فیکٹر کا مسئلہ نہ ہو۔ یوٹرس کا خالی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو انفیکشن نہیں ہے تو آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو 2 ہفتے انتظار کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔
اگر اس عرصے میں یوٹرس خالی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو کچھ دوائیں دی جائیں گی۔ اس نان سرجیکل ٹریٹمنٹ میں آپ کو بلیڈنگ ہوگی جو بعض اوقات ہیوی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا الٹرا ساؤنڈ یا HCG یعنی ہیومن کورینک گونیڈوٹروفن ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ پتہ جلایا جا سکے کہ یوٹرس کمپلیٹلی خالی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اگر یوٹرس پھر بھی خالی نہ ہوا تو پھر اسے ویکیوم ایسپیریشن یا DNC کر کے خالی کر دیا جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کی بلیڈنگ رکتی نہیں ہے اور آپ کو بخار ہوتا ہے اور ساتھ سردی لگتی ہے اور جسم میں درد ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ ارلی پریگننسی لاس عام طور پر صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا۔ آپ مس کیریج کے 2 ہفتے کے بعد پریگننٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پریگننسی نہیں چاہتی تو مانع حمل گولیاں استعمال کریں۔ بہتر ہے کہ آپ اگلی پریگننسی شروع ہونے سے پہلے ایموشنلی اور فزیکلی ریکور کر جائیں، اور یہ بھی بہتر ہے کہ کم از کم آپ ایک پیریڈ آنے کا انتظار کریں تاکہ اگلی پریگننسی کی ڈیو ڈیٹ معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم، میرا چینل یور ہیلتھ اردو سبسکرائب کریں۔ اس میں آپ کو پریگننسی ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز ملیں گی۔